پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم حصہ گرامر سے کچھ کام کرنے لگے ہیں۔ اپنے سلیبس کے مطابق آج کا کام گرامر کا ہے۔ گرامر کا کام شروع سے ہم وہ میں آپ کو کروانے لگی ہوں تاکہ بنیادی چیزیں آپ کی سمجھ میں ہوں اور آپ کو اندازہ ہو کہ اس کو ہم نے مزید آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ بنیادی طور پر صرف و نحو گرامر کے دو حصے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں جن کو سمجھ کر استعمال کرنے سے اس زبان کو بہتر طریقے سے ہم بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو زبان کو لکھنے، سمجھنے اور بولنے کے لیے بھی کچھ اصول و قوانین ترتیب دیے گئے ہیں جنہیں گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہمیں گرامر کا پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قاعدے کے دو حصے ہیں، حصہ صرف، حصہ نحو۔ صرف قاعدے کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، مطلب مفرد الفاظ کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، جانا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ گرامر کے اس حصے کو صرف کہتے ہیں۔ اس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث، مترادف، متضاد، اس طرح کی تمام چیزیں وہ اسی حصے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج ہم جس حصے کے متعلق پڑھنے لگے ہیں وہ حصہ صرف ہے۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو جانتے ہیں اور بارہا بار ہم لوگ یہ کام کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے لفظ کسی بھی زبان کی بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی وغیرہ۔ لفظ کی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے باقاعدہ معنی ہوتے ہیں، جن کو بولنے کے بعد فوراً سے سمجھ آتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بس موقع محل کی مناسبت سے بول دیے جاتے ہیں۔ لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، لفظ موضوع جسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، لفظ معمل۔ موضوع وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، مطلب کلمہ۔ بامعنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے کباب، روٹی، پانی، کھانا، سیر، کپڑا وغیرہ۔ اس طرح کے تمام الفاظ جو باقاعدہ معنی رکھتے ہیں وہ تمام الفاظ لفظ موضوع کہلائیں گے۔ لفظ معمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے بامعنی الفاظ ہم نے بولے تو ان میں جیسے روٹی، ووٹی کھانا سے وانا، پانی سے وانی۔ تو یہ تمام الفاظ جو محض موقع محل کی مناسبت سے بول دیے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کو معمل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ موضوع کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کلمہ یا کلام۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے مسجد، گھر وغیرہ، اور کلام دو لفظوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، جیسے نیک لڑکا یا طاہر نیک لڑکا ہے۔ کلام جیسے یہ بات کے معنوں میں آ جاتا ہے، فکرے کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ کلمہ کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3: اسم، فعل، حرف۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ یا چیز یا کیفیت کے نام کو ظاہر کرے، وہ تمام کلمات وہ اسم کہلائیں گے، جیسے پنکھا، جیسے کرسی، جیسے کتاب، جیسے میز، جیسے بستہ، جیسے کانا، جیسے احمد، جیسے روٹی، تمام ایسے الفاض۔ اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنا معنی واضح کرنے کے لیے زمانے کا محتاج ہوتا ہے، نہ ہی اسے کسی دوسرے لفظ کی اپنے ساتھ ضرورت ہوتی ہے۔ فعل کسی کام کے کرنے ہونے کو، کسی بھی زمانے میں کسی بھی کام کے واقع ہونے کو فعل کہتے ہیں، جس میں یہ بتایا جائے کہ کیا کیا گیا،
جیسے آیا، کھایا، پیا، سویا، لکھا گیا وغیرہ۔ حرف وہ کلمات جو اکیلا کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر اپنے معنی واضح کرے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، اب تک، جیسے کتاب میز پر رکھی ہے، پر۔ اب دیکھیں تک اور پر اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن فقرے کے اندر یہ تعلق بھی پیدا کرتے ہیں اور فقرے کے معنی کو بامعنی بھی بناتے ہیں اور اس میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ آج کے لیے ہم گرامر کا اتنا ہی کام کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اسے بخوبی انجام دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم۔